15 माह की लड़ाई के बाद इसराइल हमास जंग बंदी पर राजी। दोनों फरीकैन के दरमियान किन मामलात पर इत्तेफाक हुआ है और खित्ते के लिए इसकी क्या अहमियत है, बात करेंगे आज के व्यू 360 में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अक्टूबर 2023 में हमास के इसराइल पर हमले से शुरू होने वाली जंग बंद कराने के लिए बिलाखिर कल कतर की मेज़बानी और अमेरिका और मिस्र की सालिसी में हमास और इसराइल के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है, जिसका इतलाक इतवार से होगा। कतर का कहना है कि मुआहिदे के नफाज को यकीनी बनाने के लिए कतर, मिस्र और अमेरिका के साथ मिलकर काम जारी रखेगा। इस मुआहिदे के तहत हमास की कैद में दर्जनों यरगमालियों की मरहलावार रिहाई, इसराइल में कैद सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई, गज़ा में बेघर हो जाने वाले लाखों अफराद की वापसी और फ़लस्तीनियों के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की फराहमी शामिल है। खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक मुआहिदे के तहत इब्तदाई तौर पर गज़ा में जारी लड़ाई में 6 हफ्ते का वक्फा होगा और इस दौरान जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए मुज़ाकरात किए जाएंगे। रॉयटर्स के मुताबिक इन 6 हफ्तों के दौरान तकरीबन 100 यरगवालियों में से 33 रिहा कर दिए जाएंगे। एक तरफ फ़लस्तीनी शहरी और इसराइल में बहुत से लोग जंगबंदी के इस मुआहिदे पर खुश हैं, तो दूसरी तरफ ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि मुस्तकबिल में गज़ा में इंतज़ामी ढांचा क्या होगा जो फ़रीकैन के लिए काबिल कबूल हो। आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में अमरीकी सदर जो बाइडन के दौरे सदारत का भी एक जायज़ा लेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं इसराइल और जंगबंदी के इस मुआहिदे पर इसराइल और गज़ा में इस पर क्या सूरत हाल है उस पर बात करते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के कंट्रीब्यूटर हरिंदर मिश्रा से, जो यरूशलेम से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हरिंदर, बहुत शुक्रिया। जंगबंदी पर इसराइल में क्या रद्द अमल है, खुसूसन यरगमालियों के ख़ानदानों में जो तवील अरसे से इनकी रिहाई का मुतालबा कर रहे थे? देखिए, यरगमालों के खानदान के लोग जो हैं वो तो एक तरह से खुशी का इज़हार कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है एक चिंता भी देखने को मिल रही है उन्हें। इस बात का जो है, क्योंकि अभी तक यकीन नहीं हो पाया है कि उसमें कितने लोग वहाँ से ज़िंदा लौटेंगे, तो इसको लेकर के ख़ासा जो है एक कंसर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ ही साथ यरूशलेम में अभी थोड़ी देर पहले जब मैं वज़ीर-ए-आज़म के दफ़्तर के सामने से गुज़रा तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए थे। ये शिद्दत पसंद तंज़ीमों के जो हिमायती हैं वो थे और वो इस डील की मुखालफत कर रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये एक तरह से सरेंडर है, और तो दोनों ही चीज़ें देखने को नज़र आ रही है। एक आम आबादी जो है इसराइल में, वो इस पर खुशी का इज़हार करती हुई नज़र आ रही है, तो साथ ही साथ शिद्दत पसंद तंज़ीमों के जो हिमायती हैं या फिर उनके जो रहनुमा हैं, वो इसकी मुखालफत करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इन रहनुमाओं की तरफ से ये भी धमकी दी जा रही है कि अगर ये डील आगे बढ़ती है तो शायद वो मखलूत हुकूमत से खुद को बाहर निकाल लेंगे। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर सियासी सरगर्मियाँ दरअसल काफ़ी तेज़ होती नज़र आ रही हैं, और अगर ऐसा होता है तो माना जा रहा है कि एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी माहौल बन सकता है। तो जहाँ सिक्योरिटी के नज़रिए से देखा जाए तो इसराइल अपने आप को पहले से बहुत ज़्यादा महफूज़ महसूस कर रहा है, लेकिन पॉलिटिकली जो अभी यहाँ की सरकार है, हुकूमत है, वो अपने आप को थोड़ा अनस्टेबल सा या थोड़ा-सा इनसिक्योर महसूस कर रही है। तो हरिंदर, गज़ा में जो फ़लस्तीनी शहरी हैं उनकी तरफ से क्या रद्द अमल है, ये बताइए। गज़ा में तेज़ी से जो इमदाद पहुँचाने के लिए इंतज़ामात किए जा रहे हैं, क्या वो भी हो रहे हैं, वो भी ट्रैक पे हैं, कुछ हुआ है उस मामले पे? देखिए, गज़ा में मेरी कुछ लोगों से दरअसल बात हुई है, और गज़ा में लोग जो है एक तरह से राहत की सांस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आखिरकार 15 महीनों के इस कशीदगी के बाद उन्हें शायद थोड़ी राहत मिलेगी, और जिन वहाँ पर बदहाल जो माहौल में वो जी रहे हैं, उससे उन्हें छुटकारा मिलेगा। और हो सकता है कि लोग धीरे-धीरे अपने घरों में भी वापस जाएँ। हालाँकि ज़्यादातर जो घर हैं वो अब बिल्कुल ढह चुके हैं। वहाँ पर आप अगर गौर करें तो बिल्कुल रेत सा नज़र आ रहा है, आधे से ज़्यादा जो गज़ा है। तो वहाँ पर हालात जो है वो बद से बदतर होते गए हैं। इंसानी सतह पर जो है सारी जो वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं वो लचर चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद इस खबर के बाद लोगों में थोड़ी-सी जो है वो राहत लोग महसूस कर रहे हैं, और एक खुशी का इज़हार करते हुए भी कुछ लोग नज़र वहाँ पर आए हैं। माना ये जा रहा है कि इसराइल कुछ वहाँ पे लोगों का ये भी मानना है कि जिस तरह की डील हो रही है उससे कुछ वहाँ हासिल भी हुआ है, क्योंकि 500 ट्रक जो है इस जंग के शुरू होने के पहले गज़ा में जो है दाखिल हुआ करती थी। अब कहा जा रहा है कि इस मुआहदे के बाद 600 ट्रक जो है वो इसराइल को गज़ा हर रोज़ भेजना है।
تو ایسے میں جس ہریندر طرح ایک کا چیز حالات کوئکلی بنے تھے اگر اس سے لاسٹ میں تھوڑی بتا بہتری ہوگی۔ سکیں کہ انفراسٹرکچر ہے کیا وہاں پہ، کیا سپورٹیو انفراسٹرکچر کیا ہوگا، کون سی تنظیمیں وہاں تک یہ امداد لے کے جائیں گی، اس پر کوئی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں اس کو لے کر کے کوئی خاص بات نہیں ہو رہی، اور دراصل یہ جو ہے ایک کنٹested ایشو رہا ہے، کیونکہ جو یو این کی یہاں پر ایجنسی ہے UNRWA، اس کو لے کر کے اسرائیل جو ہے لگاتار مخالفت کرتا رہا اور کرتا رہا ہے کہ اس کو وہ اس پروسیس میں کسی بھی طرح سے شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جی وہاں پر باقی بھی جو ایجنسیاں ہیں ان کی طرف سے بھی کہا یہ جاتا رہا ہے کہ جس طرح کا وہاں پر سیکیورٹی کو لے کر کے ایک کنسرن سا بنا رہا ہے، اس میں کام کرنا ان کے لیے بڑا مشکل رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں تو کہ ابھی فیوچر میں بہت کس طرح ساری سے یہ انفولڈ ہوتی ہے۔ ہریندر آپ سے ابھی اپڈیٹ دیتے رہیں گے ابھی ہم اس معاملے پہ مزید۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں بتایا کہ اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے اسرائیل پر اچانک اور غیر متوقع حملے کو اسرائیل فلسطین تنازع کی تاریخ کا سب سے تباہ کن واقعہ سمجھا جاتا ہے۔ حماس کے عسکریت پسندوں نے جنوبی اسرائیل میں حملے کر کے تقریباً 1200 افراد کو ہلاک اور 250 کے قریب شہریوں کو اغوا کر لیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق حماس کی قید میں اب بھی تقریباً 100 یرغمالی موجود ہیں، لیکن ان میں سے کتنے زندہ ہیں یہ معلوم نہیں ہے۔ غزہ میں حماس کی وزارت صحت کے عہدیداروں کے مطابق اس جنگ میں 46,000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، تاہم برطانوی جریدے دی لینسٹ کی ایک حالیہ تحقیق کے مطابق یہ تعداد 70,000 سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان یہ جنگ خطے کے دیگر حصوں تک بھی پھیلی۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان حملوں کا تبادلہ ہوا۔ یمن کے حوثی باغیوں اور لبنان میں حزب اللہ سمیت ایران کے دیگر حمایت یافتہ عسکریت پسند گروہوں نے اسرائیل کو نشانہ بنایا، جبکہ اسرائیل نے اپنی کارروائیوں میں حماس، حزب اللہ اور پاسداران انقلاب کے چند اہم رہنماؤں کو ہلاک کر دیا۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان پہلی بار عارضی جنگ بندی نومبر 2023 میں ہوئی، جس کے نتیجے میں حماس نے 100 سے زیادہ اسرائیلی یرغمالی اور اسرائیل نے 200 سے زیادہ فلسطینی قیدی رہا کیے تھے، لیکن اس کے بعد جنگ بندی کے لیے مذاکرات کے کئی ادوار بے نتیجہ رہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کی مشرق وسطیٰ کے لیے کیا اہمیت ہے؟ یونیورسٹی آف ڈیلاویئر میں پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر اور سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر مقتدر خان کا کہنا ہے کہ اگر حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ نہ ہوتا تو ایران کی امریکہ یا اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ جنگ ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا۔ وائس آف امریکہ کی فائزہ بخاری نے پروفیسر مقتدر سے بات کی۔ ڈر تھا کہ دیر کوڈ بی اے ڈائریکٹ اٹیک بٹوین امریکہ اور ایران یا اسرائیل اور ایران کے بیچ میں پوری جنگ وچ ول آلسو ڈریگ دا عرب کنٹریز انٹو اٹ۔ تو یہ ایک خطرہ تھا۔ سارا کا سارا انفراسٹرکچر ختم ہو گیا، دواخانے، اسکولز، ایک دم تباہی مچ گئی، اینڈ دیٹ وڈ ہیو کنٹینیوڈ وداؤٹ دا سیز فائر۔ اور ریسورسز بھی، اسرائیل کی اکانومی تباہ، غازہ تو پوری طرح سے تباہ ہو گیا ہے، اور تو اس سے یہ چیز ہو سکتا ہے کہ دا ٹیمپرز ول کم ڈاؤن ان دا مڈل ایسٹ۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، جو غازہ میں جو لوگ جو اتنا مطلب دے آر لیونگ ان ہیل، تو ان کو ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچ سکتی ہے، ان کو دوائیں، کھانا پینا، پانی وغیرہ مل سکتا ہے۔ سو دیٹ از دا آئی تھنک دا بگیسٹ گین یہ جنگ رکنے کی وجہ سے، that there will be humanitarian aid for Gaza۔ ابھی آپ ہیومینیٹیرین ایڈ کی بات کر رہے تھے۔ غزہ میں اقوام متحدہ کا امدادی ادارہ UNRWA تو تقریباً ختم ہو کر رہ گیا ہے، تو امداد پہنچانے کی صورت آپ کے خیال میں کیا ہوگی؟ تو ایک اسرائیل کے وجہ سے وہاں پہ ایڈ نہیں جا سک رہی تھی، دوسری کیونکہ اسرائیل اور خود حماس were not providing security، جو ایڈ جاری تھی وہ وہاں پہ دوسرے لوگ لوٹ بھی لے رہے تھے اور بلیک مارکیٹنگ وغیرہ ہو رہی تھی۔ تو جو ایڈ تھوڑی بہت جو اسرائیل الاؤ کر رہا تھا اس کی سیکیورٹی نہیں تھی، اور جو پیپل ہو ڈیزروڈ اٹ موسٹ ان کو نہیں مل رہا تھا۔ سو دس واز دا سیکنڈ پرابلم۔ اور تیسری پرابلم یہ تھی کہ بعض مطلب یہ تو ویسٹرن سورسز سے پتہ چلتا ہے کہ حماس خود قبضہ کر لے رہا تھا آن دا ریسورسز جو آ رہے تھے، اور اٹ واز یوزنگ اٹ مور فار اٹس فائٹرز دین پبلک کے لیے۔ تو اس کے لیے دیٹ از ویئر وی نیڈ ٹروپس آن دا گراؤنڈ۔ اس سے پہلے ذکر ہوا تھا کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی طرف سے یا سعودی عربیہ کی طرف سے لوگ وہاں آئیں گے، اینڈ ہوپ فلی یونائٹڈ نیشنز ول بی الاؤڈ بیک ان۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ معاہدے میں ابھی کچھ معاملات طے ہونا باقی ہیں، انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ جو انہوں نے خالی کیا ہوا ہے ناردرن غازہ، اب لوگ لٹرلی لاکھوں کی تعداد میں will be able to go back to their homes in northern Gaza۔ تو ابھی وہ جو ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ جو دونوں بارڈرز پہ اسرائیل قبضہ رکھنا چاہے، یعنی جو رافع کے پاس کا جو بارڈر ہے تاکہ اور ہتھیار اسمگل نہ ہو، اور جو ناردرن غازہ کے پاس جو بارڈر ہے تاکہ مطلب
इसराइल में हमास फाइटर्स ना घुस सके, तो वो नेगोशिएट नहीं हो रहा कि कितने फीट। पहले तो हमास डिमांड कर रहा था कि वो पूरी तरह से बाहर चले जाए गाज़ा के, फिर उसके बाद कहा नहीं 350 फीट। अब एट द करंट मोमेंट दे आर थिंक कि 800 मीटर तक इसराइल की फ़ौजें बॉर्डर्स के अंदर रहेंगी, लाइक बफर जोन्स बनाकर। फिर 16 दिन तक अगर सीज़ फायर मेंटेन होता तो दे विल स्टार्ट डिस्कसिंग फॉर द सेकेंड फेज विच इज़ द एंड ऑफ द वॉर। तो एंड ऑफ द वॉर में जो डिस्कशंस होंगे दैट इज़ वेरी सीरियस कि क्या इसराइल के डिमांड्स होंगे कि जंग ख़त्म करने के। अभी तो सिर्फ सीज़ फायर होगा, फिर जो थर्ड फेज़ है वॉर के ख़त्म होने के बाद दे विल डिसाइड कि व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ गाज़ा, विल हमास बी अलाउड टू रूल इन गाज़ा, या कौन गवर्न करेगा गाज़ा को। अगर हमास वापस आ जाता है तो इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी जंग वेस्ट हो गई। क्या फ़लस्तीनी अथॉरिटी में इतनी सलाहियत है कि वो गज़ा में कोई इंतज़ामी ढांचा कायम कर सके? गज़ा में नया मैकेनिज़्म क्या होगा? पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ऐसा कौन सा कमाल कर रही है वो वेस्ट बैंक में, जो यू विल हैव कॉन्फिडेंस कि वो गाज़ा में आए। हमास तो बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ है। एक प्रॉब्लम इसराइल के लिए ये है कि हमास के लीडर्स को तो इन्होंने मार दिया, हानिया को भी मार दिया, वो शिनवार को भी मार दिया, तो जिनके जो मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको मार दिया। लेकिन इंटेलिजेंस ये कह रही है कि जितना तेज़ी से इसराइल हमास के फाइटर्स को मार रहा है उतनी तेज़ी से नए लोग रिक्रूट होते जा रहे हैं। सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि 1-2 महीने में हमास विल बी बैक टू फुल स्ट्रेंथ विद न्यू लीडरशिप। तो हमास इतना आसानी से गाज़ा क्यों किसी के और के हवाले कर देगा? दैट इज़ द सीरियस क्वेश्चन। तो मुझे लगता है कि दिस डिबेट इज़ द क्रिटिकल डिबेट कि अगर हमास नहीं है तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी क्या वो गवर्न कर सकती है, विच आई डाउट। और फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया क्या वो और इजिप्ट के साथ मिलकर विल दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? गज़ा में जंगबंदी के माहिदे पर अमरीकी रद्द-ए-अमल और सदर बाइडन की तरफ से अपनी 4 साला मुद्दत सदारत के अख्ताम पर वाइट हाउस में उनके आखिरी खिताब की तफसीलात जानते हैं इरम अब्बासी से, जो कैपिटल हिल से हमें ज्वाइन कर रही हैं। इरम, सबसे पहले तो सदर बाइडन के अलविदाई खिताब की अगर आप हाईलाइट्स हमें बता सकें। जी असद, सदर बाइडन ने ओवल ऑफिस से अपने आखिरी कौम से ख़िताब, 5वें आखिरी कौम से ख़िताब में एक तरह से अमरीकी अवाम को मुतनब्बे किया कि चंद अमीर लोगों के हाथों में इतनी ज़्यादा पावर आ जाना अमेरिका के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने अवाम से कहा कि वो बुनियादी हकूक़ और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ यानी जमहूरी इक़दार के लिए मुत्तहिद रहें, खड़े हों और उनको प्रोटेक्ट करें। और उन्होंने अपने बारे में यही कहा कि उनका 4 साला यही मिशन रहा। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि चंद अमीर लोगों के हाथों में पावर आ जाना और उनके गलत इस्तेमाल को अगर ना रोका गया तो ये अमेरिका के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने आज़ाद सहाफ़त की भी बात की। उन्होंने कहा कि आज़ाद सहाफ़त तबाह हो रही है। सोशल मीडिया ओनर्स पे उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी अब फैक्ट चेकिंग यानी हक़ाइक़ जो बयानात सामने आते हैं, जो ख़बर सामने आती है, उनके हक़ाइक़ को चेक करने की जो एक सर्विस शुरू की थी उसको ख़त्म करने का ऐलान किया है, जो कि आज़ाद सहाफ़त को मज़ीद नुकसान पहुंचा सकती है। और फिर साथ ही साथ उन्होंने आवाम से ये भी कहा कि वो मुत्तहिद रहें। वो आने वाला वक्त जो है उसको उन्होंने कई ख़तरात से आवाम को आगाह किया। और साथ साथ उन्होंने अपने टेन्योर के बारे में बताया कि किस तरह से उन्होंने नौकरियों में इजाफा किया। 1,67,000 नौकरियां पैदा हुई उनके दौर में और उन्होंने GDP में इजाफे पर भी बात की। जी असद, तो इरम, मईशत के अलावा इस जो उन्होंने एक जनरल बात की, इसके अलावा उन्होंने फ़ॉरेन पॉलिसी पे कोई ख़ास बात की स्टेट डिपार्टमेंट में जब उनकी तकरीब हुई उसके बाद कल की स्पीच में? जी बिल्कुल, उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा कि उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी का जो हाईलाइट है, जो हाई पॉइंट है, वो ये है कि वो मुआहिदा जो उनकी टीम मई से पिछले साल मई से जिसकी कोशिश कर रही थी वो फाइनली जो है सीज़ फायर का डील जो है मंजूर करवाने में कामयाब हुई। उन्होंने कहा कि इसके लिए उनकी टीम जो है वो मई से कोशिश कर रही थी। साथ ही साथ उन्होंने अपनी टीम को ये बताया और ये कहा और ये हिदायत दी कि वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की टीम आने वाली
حکومت کی ٹیم کو مکمل باخبر رکھے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی سیز فائر تو ہو گیا ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن اور جو 3 فیزز امریکہ نے جو پروپوزل پیش کیا ہے امپلیمنٹیشن کے لیے، یہ اس کا پہلا فیز ہے اور وہ پورا کر کے جا رہے ہیں۔ آئندہ آنے والے ہفتوں میں اس ڈیل کے جو باقی مراحل ہیں وہ طے ہوں گے، اور اسی لیے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، نئی آنے والی ایڈمنسٹریشن کو اس معاہدے میں اپنے ساتھ رکھا تاکہ وہ باخبر رہیں۔ تو امریکہ سے اور بھی کوئی رد عمل آیا اس پہ؟ ہم غزہ معاہدے کی جب بات کر رہے ہیں تو جی بالکل، ہم نے دیکھا کہ کچھ ڈیموکریٹس جو ہیں جو کہ پہلے ہی نالا تھے ڈیموکریٹک پارٹی سے، ان کی طرف سے ایک خوشائن قدم اسے قرار دیا گیا۔ پھر اگر اخبارات کی بات کریں تو وہاں پر اوپینین جو لکھے گئے ان میں یہ کہا گیا کہ یہ ابھی تو ایک خوشائن قدم ہے، لیکن کیا یہ جو پروپوزل امریکہ نے پیش کیا ہے مصر اور قطر کی ثالثی سے وہ کیا آگے بڑھ پائے گا؟ اس کے مستقبل کے بارے میں سوالات ضرور اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت اس سیز فائر کو ایک خوشائن قدم اوور آل اگر امریکہ کی بات کریں، میڈیا کی بات کریں تو رد عمل کی طرح۔ جی بالکل، بہت شکریہ ارم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں صدر بائیڈن کے الوداعی خطاب پہ اور اس کے علاوہ امریکہ سے رد عمل پہ جو معاہدہ ہوا ہے اس پر۔ بہت شکریہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو نے کل امریکی صدر جو بائیڈن اور منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے فون پر بات کی اور اسرائیل حماس معاہدے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ صدر بائیڈن نے خصوصی طور پر ٹی وی پر آ کر اس اہم معاہدے کا اعلان کیا اور کہا کہ اس معاہدے کا منصوبہ انہوں نے کئی ماہ پہلے پیش کیا تھا، جس پر فریقین نے اب اتفاق کیا ہے۔ Good afternoon. بالآخر میں جنگ بندی کا اعلان کر سکتا ہوں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان یرغمالوں کی رہائی کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ 15 ماہ سے زیادہ عرصے سے جاری لڑائی 7 اکتوبر کو حزب اللہ کے وحشیانہ قتل عام کے ساتھ شروع ہوئی۔ یرغمالوں، ان کے خاندانوں اور اسرائیلی عوام کے لیے 15 ماہ سے زیادہ عرصے کی دہشت اور 15 ماہ سے زیادہ عرصے تک غزہ کے معصوم لوگوں کے مصائب۔ غزہ میں لڑائی رک جائے گی اور جلد ہی یرغمال اپنے خاندانوں کے پاس واپس چلے جائیں گے۔ اس معاہدے کے عناصر وہی ہیں جو میں نے گزشتہ مئی میں تفصیل سے بیان کیے تھے، جسے دنیا بھر کے ممالک نے قبول کیا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بھاری اکثریت اس کی تائید کی تھی۔ 20 جنوری کو امریکہ کے نئے صدر کے طور پر حلف اٹھانے والے نومنتخب صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ ہو گیا ہے اور وہ جلد ہی رہا ہو جائیں گے۔ ایک اور پوسٹ میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ نومبر میں ان کی تاریخی کامیابی کے بغیر یہ معاہدہ نہیں ہو سکتا تھا۔ امریکہ کے 46ویں صدر جو بائیڈن، جو 2020 میں سابق صدر اور موجودہ منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرا کر وائٹ ہاؤس تک پہنچے تھے، ان کا دور صدارت کیسا رہا؟ وائٹ ہاؤس چھوڑنے سے پہلے صدر بائیڈن نے اپنی خارجہ پالیسی کا دفاع کیا ہے، اپنی ٹرم کی یہ کتنی فیئر اسیسمنٹ کی ہے انہوں نے؟ یہی جاننے کے لیے میں نے بات کی لامار یونیورسٹی سے منسلک ڈاکٹر عبیس سلیم سے۔ اگر ہم مختصر وقت میں جائزہ لینے کی کوشش کریں ان کی فارن پالیسی پرائیورٹیز کا، تو جو بائیڈن تقریباً 50 سال کی ان کی پبلک سروس ہے، وہ لانگسٹ سرونگ سینیٹرز میں سے ایک ہیں، فارن ریلیشنز کمیٹی کے سینٹ میں وہ سربراہ رہے ہیں بہت عرصہ، اور ان کی گرپ سمجھی جاتی تھی کہ فارن ریلیشنز پر ان کی بہت اچھی استعداد ہے۔ اب جب وہ صدارت سنبھالی انہوں نے، وائٹ ہاؤس میں آئے، تو ایک بڑا کیوٹک قسم کا پول آؤٹ دیکھا ہم نے افغانستان سے۔ اس پر بہت سے سوالات اٹھے امریکہ کے اندر، پوری دنیا میں کانگریس اور سینٹ کی ہیئرنگز بھی ہم نے دیکھی۔ اس کے بعد یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ اب کسی نئے ایڈونچر میں اتنی جلدی امریکہ نہیں جائے گا، لیکن انہوں نے یوکرین کے ساتھ جنگ کو بھی ڈیفینڈ کیا، انہوں نے اسرائیل کے ساتھ جو وہ آل آؤٹ گئے، ان کو ہتھیار بھی دیے، ان کو جو ہے وہ پیسہ بھی دیا اور بہت زیادہ دیا، مکمل سیاسی حمایت بھی کی، اس کا بھی انہوں نے دفاع کیا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو ان دونوں فیصلوں کا ان کو سیاسی طور پر اپنے الیکشن میں نقصان ہوا۔ باقی جو ان کی پرائیورٹیز ہیں، انہوں نے کوارڈ کا ذکر کیا، بھارت، جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ جو ایک نیا اتحاد امریکہ نے بنایا ہے، وہ ظاہر ہے ایک علیحدہ ٹریک پر چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے چین کے ساتھ اپنے تعلقات کا ذکر کیا۔ اب چین کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں سیاسی بیانات بہت نظر آئے ہیں، اس میں جارحیت بھی ہمیں بہت نظر آئی ہے، لیکن پالیسی سطح پر تو کوئی اس طرح کی تبدیلی نہیں آئی۔ اسی طرح جو امریکن مینوفیکچررز ہیں وہ امریکہ میں موجود ہیں، اسی طرح کے تجارتی تعلقات امریکہ اور چائنا کے درمیان موجود ہیں۔ تو رسمی گفتگو سے بڑھ کر یا بیانات سے بڑھ کر میرا خیال ہے کہ اس کے اندر سبسٹنس بہت کم تھا۔
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صدر بائیڈن کیا چاہیں گے کہ ان کی اس ایک ٹرم کو کیسے یاد رکھا جائے، تاریخ میں کیسے دیکھا جائے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو بطور صدر ایز انکمنگ پریزیڈنٹ اپنی کیمپین میں جو وعدے کیے تھے، اس وقت ہمیں نظر آ رہا تھا کہ بہت سی فرکشنز ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر. خواتین کا ایک علیحدہ گروپ ہے جو ہلری کلنٹن کو سپورٹ کرتا ہے، پھر نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو برنی سینڈرز کو سپورٹ کرتی تھی، پھر امیگرنٹس ٹریڈیشنلی ووٹ کرتے رہے ہیں ڈیموکریٹس کے لیے. لیکن ان تمام فرکشنز کو انہوں نے ٹیپر آف کرنے کی بجائے، ان کو اپنے قریب لانے کی بجائے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو ایلینیٹ کیا، اور ان گروپس کے جو شکایتیں تھیں یا کنسرنز تھے وہ ان کو ایڈریس کرنے کے لیے زیادہ ایفرٹ انہوں نے نہیں کی، بلکہ ان کو فار گرانٹیڈ لیا. حالانکہ جب وہ صدر منتخب ہوئے تو وہ کینڈیڈیٹ آف چوائس نہیں تھے. بہت سارے ان کے اپنے ووٹرز کے لیے وہ ایک کمپرومائز کینڈیڈیٹ تھے، کیونکہ وہ ٹرمپ کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے. لیکن جب آپ نے ان کے خدشات کا، ان کی توقعات کا پاس نہیں کیا، تو پھر ہم نے دیکھا کہ ان ووٹرز نے اپنے غصے کا اظہار 2024 کے الیکشن میں کس طرح کیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت جو ہے اس نے انتخابات میں ان کو نقصان جو پہنچا اس میں رول پلے کیا، اور ساتھ میں ہیلتھ کیئر کہاں کھڑی ہے اس پورے معاملے میں؟ عام آدمی کو آپ جو ہے وہ نہیں سمجھا سکتے کہ جی دیکھیں ہمارے اوور آل نمبرز بہتر ہو رہے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کا نتیجہ آپ کو جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جائے گا. اگرچہ کوشش کی جو بائیڈن نے اپنے تقریباً وسط مدتی انتخابات کو اگر آپ دیکھیں، تب تک بھی ایک لوگوں کی امید ان سے باقی تھی. اگر ہم 2 سال پیچھے چلے جائیں، اس کے بعد انہوں نے ایک انفراسٹرکچر بل لانے کی کوشش کی، اور اس کے ذریعے ان کا خیال تھا کہ اکانومی کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے. وہ کوشش اس طرح سے کامیاب نہیں ہوئی. پھر جب ساری چیزیں اس اکانومی کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، لوگوں کا چاہے صحت ہو یا تعلیم ہو یا ان کے گروسری بلز ہوں یا دوسرے اخراجات ہوں، تو پھر وہ اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے نہیں دیکھتے. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہماری جو صورتحال ہے وہ کیا ہے، آج ہمارے لیے مشکلات کیا ہیں، اور 4 سال پہلے کیا صورتحال تھی. اور اس وقت پھر وہ ان کو لگتا ہے کہ شاید ہمیں کسی اور طرف دیکھنا چاہیے اور ہماری صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. میں یہ بھی اس کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ اگر ڈیموکریٹک پارٹی نے اور جو بائیڈن نے اس سچویشن کو بہتر طریقے سے اسیس کیا ہوتا کہ لوگوں کا غم و غصہ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں ان کو نقصان ہو سکتا ہے، تو شاید وہ اپنی اسٹریٹجی شروع سے ہی تبدیل کرتے. لیکن میں بالکل صراحت سے یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے خاص طور پر جو اپنی امیگرنٹ ووٹر بیس تھی جو ہمیشہ سے ان کے ساتھ لائل رہی ہے، اس کو فار گرانٹیڈ لیا، اور انہوں نے سمجھا کہ نہیں، یہ تو ہر حال میں ہمیں ووٹ کر ہی دیں گے چاہے ہماری پالیسیاں جیسی بھی ہوں. لیکن ہمیں اس الیکشن کے نتیجے میں یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ ووٹر کی سوچ بھی تبدیل ہو رہی ہے. وہ اب اس طرح سے اتنی سختی سے اپنے کیمپ میں نہیں کھڑا ہے. تو معیشت نے آپ کے خیال میں ایک وائٹل رول پلے کیا ہے اس پورے ایپیسوڈ میں. ہیلتھ کیئر کے بلز کے بارے میں بھی بات ہوتی رہی کہ ہیلتھ کیئر کے بل جو ہیں وہ عام آدمی کے لیے بہت بڑھ گئے تھے، اور وہ اس پہ بھی ووٹر ناراض تھا، اور اس پہ بھی صدر بائیڈن کی اگر ایک ٹرم کا ہم جائزہ لے سکیں تو بالکل. میں نے جیسے کہا کہ انہوں نے جو افورڈیبل کیئر ایکٹ کے ریسیپینٹس ہیں ان کی تعداد ڈبل کی ہے تقریباً اپنے 4 سالوں میں. لیکن وہ جو یہ چھوٹے چھوٹے فوائد ہیں یہ چھپ جاتے ہیں. مہنگائی کی اوور آل جو بوجھ پڑتا ہے ایک عام صارف کے اوپر، جب اس کو یہ لگتا ہے کہ میرا گروسری کا بل بڑھ گیا ہے، میں گیس اسٹیشن پر گیس ڈلوانے جاتا ہوں تو اس کا بل بڑھ گیا ہے، میری آمدنی اس طرح سے نہیں بڑھی ہے، تو پھر وہ ان چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے نہیں دیکھتا ہے، ان ٹوٹیلٹی میں دیکھتا ہے کہ میں آج جہاں کھڑا ہوں 4 سال پہلے میں اس سے بہتر تھا یا میں زیادہ مشکل میں آیا ہوں. اور اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ نہیں میرے لیے مشکل بڑی ہے تو پھر وہ اپنا فیصلہ اس بنیاد پر کرتا ہے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 اسٹریس سے. فار پاکستان اور خطے بھر کی خبریں جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.